تبلیغ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا، اس تبلیغ کی روش کے طور پر یا انداز تبلیغ کا تبیین قرار دیا گیا ہے کہ تبلیغ ہو تبیین کی صورت میں، تبیین، تے بے یہ پھر یہ اور نون، تبیین بیان سے ہے، یعنی تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کے دین کی وضاحت کریں، اللہ کے کلام کی وضاحت کریں، اللہ کی نشانیوں کی وضاحت کریں، اللہ کے احکامات کی وضاحت کریں، ان اصولوں کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں آپ۔ مشکل یہ نہیں ہے کہ لوگ دین کو مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، وضاحت نہیں ہوتی ان کے سامنے دین کی، اور اسی وجہ سے عملی زندگی میں جو انحراف آتا ہے اس کا ایک بڑا سبب دینی تعلیمات کا واضح نہ ہونا ہے، وضاحت نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مثلا عبادت، اس کی وضاحت نہیں ہوئی، ہم عبادت پہ زیادہ تاکید زیادہ کرتے ہیں، اکساتے زیادہ ہیں، اور عبادت کے لیے اور اہتمام کرتے ہیں کہ لوگ عبادت کریں، واعظ نصیحت زیادہ کرتے ہیں، لیکن عبادت کو کبھی کھول کے وضاحت نہیں کی کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ اگر وضاحت ہو، بہت سارے مستکبر متکبر جو عبادت نہیں کرتے وہ بھی عبادت شروع کر دیں گے، اگر عبادت کی وضاحت ہو جائے، واضح ہو جائے، تبیین ہو جائے، یہ تبلیغ تبیینی تبلیغ ہو۔ ابھی صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی تجربہ بھی ہے اور تجربہ کر بھی سکتے ہیں، آپ تجربہ شدہ بھی ہے۔ آپ کسی بھی دینی مطلب کو کھولیں تو لوگ بڑے 60-70 سالہ افراد بھی کہیں گے زندگی میں پہلی دفعہ یہ معنی سنا ہے، زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے۔ پہلی دفعہ کیوں سنی؟ آپ تو 60 سال سے قرآن آپ کے سامنے ہے، 60 سال سے یہ دین آپ کے پاس ہے، 60 سال سے یہ روایات اور احادیث آپ کے پاس ہیں، پہلی دفعہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پہلے سنایا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے، لیکن بتایا گیا، لیکن کھولا نہیں گیا اس کو۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلی دفعہ بات کھلی ہے، پہلی دفعہ مطلب روشن ہوا ہے، وضاحت ہوئی ہے اس کی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اصل ضرورت اسی وضاحت کی تھی۔ وضاحت سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ انسان فطرت ہے، چونکہ الہی فطرت رکھتا ہے انسان، اور الہی فطرت کو الہی حد اور الہی آیت اور الہی دین جب دیا جائے تو وہ آسانی سے اسے قبول کر لیتی ہے۔ بے عملی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، دین کی تبیین نہیں ہے۔ گمراہی کی بڑی وجہ یہی ہے، جب دین کی وضاحت نہ ہو پھر بہت سارے آ کر اس غیر واضح مطلب کو منحرف کر کے غلط معنی کی طرف لے جاتے ہیں اور غلط تفسیر اس کی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اگر وضاحت ہو دین کی پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واضح چیز کو تحریف نہیں کیا جا سکتا۔ واضح چیز کو، جو روشن کھلی چیز ہے، دن کی طرح روشن ہے، مثلا اس وقت آ کر بہت ہی بے شعور انسان ہے جس کو کوئی آ کر یہ ثابت کر دے کہ اس وقت دن نہیں ہے، کسی احمق کو ہی کیا کر سکتے ہیں، میں نفی نہیں کرتا ہوں، ایسے پیر موجود ہیں دنیا میں بھی، ہمارے ملک میں بھی، جو اپنے مریدوں کو ثابت کر دیں گے کہ اس وقت رات ہے، اور وہ بھی کہیں گے رات ہے۔ ایسے تاریخ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جن مریدوں کو کہا گیا کہ یہ مادہ اونٹ نر ہے تو انہوں نے کہا نر ہے، یہ ان کے سامنے اونٹنی کھڑی ہوئی ہے، مادہ ہے وہ، لیکن جب ان کے لیڈر نے کہا یہ نر ہے تو انہوں نے کہا یہ نر ہے۔ یہ تبیین، واضح چیز کو باشعور آدمی کے سامنے تحریف نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے اندر تحریف اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب تبیین نہ ہو، ابہام ہو، بند باتیں ہوں، کھولی نہ گئی ہوں، ان کی وضاحت نہ کی گئی ہو۔ اس مطلب کو کوئی بھی کسی طرف لے کے جا سکتا، جیسا کہ لے کے جا رہے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی دن ہے، باشعور آدمی کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ رات ہے۔ آپ جتنی قسمیں کھائیں، دلائل دیں، معجزے دکھائیں، کرامتیں دکھائیں، لیکن یہ پھر بھی دن ہے، رات نہیں ہے۔ سوائے اس اپاہج ذہن کے، مغلوب ذہن کے اور بے شعور انسان کے کہ جو اپنی آنکھوں سے جو دیکھتا ہے اس سے زیادہ یقین اس کو اپنے کانوں کے اوپر ہے، جو سنتا ہے اس پر زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ اگر اس کا پیر اس کو کہہ دے اس وقت رات ہے تو وہ کہتا ہے رات ہے، مان لیتا ہے کہ رات ہے۔ یہ طبقہ مستثنا ہے جن کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانا تھا کہ سمن بکمن امیون، نہ فہم، نہ دید، نہ شنوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ بول سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ یہ بالکل کرو لال ہیں، انہیں قرآن نے بھی مستثنا قرار دیا ہے، قابل رحم طبقہ ہے۔
ان کے اوپر رحم کھانا چاہیے کہ کان ہوتے ہوئے بہرے ہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہیں، زبانیں ہوتے ہوئے گنگے ہیں، اور دل ہوتے ہوئے نافہم ہیں، ذہن ہوتے ہوئے نافہم ہیں۔ یہ حیوانوں کی طرح انسان تھے، شکل سے لگتے ہیں علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ صورت انسانوں والی ہے لیکن سیرت اور باطن حیوانی ہے، ان کا حقیقت حیوانی ہو گئی ہے۔ یہ شر و دواب بن چکے ہیں، گر چکے ہیں اتنے۔ اور اگر شعور ہو انسان کے اندر، پھر واضحات کو اس کے سامنے توڑ مروڑ کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ توجہ کریں، دین کے اندر جتنی گمراہیاں جہلا پھیلاتے ہیں، اگر یہ باتیں واضح کی گئی ہوتی۔ آج کچھ لوگ ہیں نا، بہت تل ملاتے ہیں، بہت آہو واویلا مچاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، مثلا دین کی تعلیمات کو بگاڑا جا رہا ہے، توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اس طرح کے مرثیے بہت بڑھتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کس نے یہ میدان دیا ہے۔ آپ نے اگر وضاحت کی ہوتی تو توڑنے کی بھی گنجائش نہ ہوتی، مروڑنے کی بھی گنجائش نہ ہوتی۔ واضح چیز کو تو ہلایا نہیں جا سکتا۔ آج جو لوگ امامت کے متعلق، ولایت کے متعلق اور توحید کے متعلق گمراہی کا شکار ہیں، اگر آپ نے توحید کھول کے بیان کی ہوتی تو پھر تو اس طرح کا ابہام پیدا نہیں کیا جا سکتا، ناممکن تھا۔ اگر لوگوں کے سامنے توحید کی تبیین ہوتی، قرآن کی تبیین ہوتی، مقام اہل البیت کی تبیین ہوتی، امامت کی تبیین ہوتی، تو پھر یہ گنجائش نہ رہتی۔ تبیین کرنے والے دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے، اور دوسرے آئے، انہوں نے غیر واضح مبہم مجمل چیزوں کو لے کر اپنے گما پھرا کر اپنے منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس طرح گمراہی کا دروازہ کھل گیا ہے۔ کس طرح سے اس کو روک سکتے ہیں آپ؟ ایک طرف سے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو، اور دوسری طرف سے دین کی تبیین ہو، یہ دونوں کام ایک ساتھ ہو۔ دعوت و تبلیغ باہم، دعوت کے ذریعے لوگوں کو تیار کرو، تبلیغ کے ذریعے دین کو تبیین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ آمادہ لوگوں کو، آمادہ ذہنوں کو ایک مبین دین، مبین دین، واضح دین لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کے لیے خود مطلب واضح ہے لیکن عوام سے ڈرتے ہیں، اس واضح مطلب کو پہلے لپیٹتے ہیں، لفافہ چڑھاتے ہیں اس کے اوپر، پھر اس کو دوبارہ آزماتے ہیں، ہاتھ لگا کر اس کو چھوتے ہیں کہ کہیں اندر سے محسوس تو نہیں ہو رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر ایک اور لفافہ اوپر چڑھاتے ہیں، پھر ایک اور لفافہ۔ اتنے لفافے اوپر چڑھائیں گے کہ جب یقین ہو جائے کہ اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آ کر کوئی انقلابی بات کریں گے۔ یعنی پہلے انقلاب کے اوپر لفافے چڑھائیں گے، لپیٹیں گے، تھیلیاں لپیٹیں گے، پٹیاں کریں گے اس کی، اور جب بالکل اس کو گیند بنا دیں اور پتہ بھی نہ چلے اندر لپٹا ہوا کیا ہے، پھر اسے لوگوں کے سامنے مجلس میں نقطہ بنا کر ماریں گے، پھر اور اپنے تئیں خوش ہوں گے کہ ہم نے مجلس کے اندر تبلیغی بات کر دی، ہم نے انقلابی بات کر دی، ہم نے قرآنی بات کر دی۔ آپ نے جو بات کی ہے مجمع سے پوچھ لو، کسی کے پلے پڑی ہے؟ کوئی ان لفافوں کو اتار کے اندر اس گٹھلی تک پہنچا ہے جس کے اوپر آپ نے اتنی تہیں لپیٹ کے چڑھا کے بات؟ آپ تہیں اتارو، لفافے اتارو، بالکل واضح دو ٹوک بات کرو۔ نہیں کرتے، دو ٹوک بات نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں مصلحت نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ دو ٹوک بات نہیں کرو گے، ابہام دین میں رہے گا، تبیین نہیں ہوگی، پھر جو تاریخ ہے دین کی افسوسناک مسلمانوں کی، وہی تکرار ہوتا رہے گا۔ آپ توجہ فرمائیں گے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اتنی جمعیت مسلمانوں کی، ان سب کو کیا ہو گیا تھا؟ سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ امام حسین کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھ کے یہ میدان میں کیوں آ گئے؟ سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ باقیوں کو کیا ہو گیا تھا، انہیں کیا ٹیکا لگا دیا گیا تھا؟ جو نیچرل طبیعی عکس العمل تھا وہ امام حسین علیہ السلام کا تھا، باقی سب غیر طبیعی ان نیچرل رویہ تھا ان کا۔ باقی سب باقیوں میں دڑے بندی کرتے ہیں ہمارے علماء اور عقیدت مند لوگ، گروپ بنا لیے انہوں نے باقیوں کے، یہ باقی فلاں اس وجہ سے نہیں تھا، یہ باقی فلاں اس وجہ سے نہیں تھا، یہ فلاں اس وجہ سے نہیں تھا۔ لیکن جو بھی جس وجہ سے نہیں تھا، ایک طرح کا رویہ تھا سب کا کہ امام کے ساتھ نہیں تھے یہ، جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اب سوال ہے کہ کیوں نہیں تھے، کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے جو دین سیکھا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا اور سنا ہوا تھا، اس دین میں ان پر بہت ساری چیزیں واضح نہیں تھیں، روشن نہیں تھیں، اور بنو امیہ نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بنو امیہ کا اقتدار مسلمانوں کی اس کیفیت کے اوپر استوار تھا کہ دین ان کے لیے واضح
نہیں ہے، روشن نہیں ہے، تبیین نہیں ہے۔ اور جب دین کی تبیین نہ ہو، ساری دکانیں کھل جاتی ہیں، پیشہ ور آ جاتے ہیں، مارکیٹیں چل جاتی ہیں، دین آماجگاہ بن جاتا ہے سب کے لیے، کاروباریوں کے لیے۔ اور ایک شکل ہے ان سب کا راستہ روکنے کے لیے کہ دین کی وضاحت ہو جائے، تبیین ہو جائے۔ تبیین کی صورت میں پھر کوئی آ کر ورغلا نہیں سکتا، بہکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا۔ اس وقت کیوں موجودہ حالت مسلمانوں کی اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ بدتر ہے؟ اس وقت ذرائع مواصلات نہیں تھے، ابلاغ عامہ کا اتنا طریقہ تیز جو آج ہے اتنا نہیں تھا۔ مثلا کربلا کی خبر، امام حسین علیہ السلام کے قیام کی خبر پہنچتے پہنچتے بھی عرصہ لگا۔ بصرہ بہت نزدیک ہے، کوفہ کے نزدیک ہے بصرہ، زیادہ دور نہیں ہے، 1-1.5 دن کا فاصلہ ہے سارا، اگر پیدل بھی چلیں تو پہنچ سکتے ہیں انسان اس میں۔ ابھی بھی جاتے ہیں بصرہ سے کربلا، پیدل لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، ابھی بھی جاتے ہیں، مشی کرتے ہیں، امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل جاتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بھیجا، پہلے بصرہ بھیجا اور ان کو جا کر دعوت دی۔ انہوں نے وہاں قبائلی نظام کے تحت میٹنگیں شروع کی، جلسے کرنا شروع کیے، نشستیں شروع کی، اور پھر اس لیت اللہ میں رہے، جائیں نہ جائیں۔ ہر ایک نے اپنے قبیلے کے رئیس سردار کو پوچھا کہ جائیں یا نہ جائیں۔ قبیلے والوں نے کہا کہ ہم پہلے مشاورت کر لیتے ہیں، پہلے قبیلے کے بڑوں سے پوچھتے ہیں، چھوٹوں سے پوچھتے ہیں، قبیلے کی ذیلی شاخوں سے مشورہ لیتے ہیں۔ یہ مصروف رہے، اور مصروف رہنے کے بعد پھر آخر کار انہوں نے ایک گروہ تیار کیا کہ یہ بصرہ سے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ اور یہ گروہ جب تیار ہو کے نکلنے لگا تو ان کو خبر آئی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اب تو موضوع ہی ختم ہو گیا، تو اب جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بصرہ تو بہت نزدیک تھا، یہ تو ایک دن میں پہنچ سکتے تھے، لیکن نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ یہ مذبذب تھے، ان کے لیے بہت ساری بنیادی باتیں واضح ہی نہیں تھیں، ان کے لیے امامت کا تصور واضح نہیں تھا، وہی جیسے آج نہیں۔ آج اس وقت قبیلے کا سردار اور مقامی افراد، ان کی تشخیص تھی کہ امام حسین کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ امام حسین علیہ السلام سے نہیں پوچھتے تھے کہ قبیلے میں جائیں یا نہ جائیں، قبیلے کے رکن بنیں یا نہ بنیں، پارٹی بنائیں یا نہ بنائیں۔ پارٹی سسٹم سے پوچھتے تھے کہ امام حسین کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ قیام کریں۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بات کو حجت قرار دے کر قبیلوں کے سامنے پیش نہیں کیا، قبیلوں سے رائے لی کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ کب ایسے ہوتا ہے کہ امامت کی جگہ قبیلہ آ جاتا ہے اور پارٹی آ جاتی ہے؟ جب دین واضح نہ ہو، تبیین نہ ہو، روشن نہ ہو۔ اس غیر واضح دین میں بڑی راستے نکل آتے ہیں، رات کی تاریکی میں بہت سو کو موقع مل جاتا ہے۔ یہ جو ظلمت ہے تبیین کے مقابلے میں ابہام، اجمال اور ظلمت ہے، ظلمات، تاریکی، بیان، روشنی، وضاحت ہے۔ مثلا ابھی دن ہے، دن کے وقت بہت سارے چھپے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، راہزن گھروں کے اندر ہے، جو ہی رات ہوگی وہ فوراً گھروں سے نکلتے ہیں۔ دزد شب رو، یہ رات کو نکلتے ہیں، شب خون مارنے والے راتوں کو نکلتے ہیں۔ جہاں پر بھی ابہام ہوگا، جہاں پر بھی بات واضح نہیں ہوگی، وہاں یہ دزد شب رو پیدا ہو جاتے ہیں اور خام ذہنوں کو، عقیدت مندوں کو گمراہ کر کے کسی بھی سمت میں لے جاتے ہیں۔ اس طرف رجحان نہیں ہے، تبیین دین کی طرف رخ نہیں ہے۔ ہماری دینی تعلیم کا رخ بھی تبیین کی جانب نہیں ہے، اور سمت میں ہے۔ تبیین کے بجائے اس کا رخ سند پرستی کی طرف ہے، ڈگری کی طرف ہے، اور دنیا کی طرف ہے، مادیت کی طرف ہے۔ ان کا رخ ہی نہیں ہے تبیین دین کی طرف۔ اگر تبیین دین نہیں ہوئی، تقوی قائم نہیں ہو سکتا، با تقوی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے با تقوی سوسائٹی قائم کی صرف اس ایک ذریعے سے، اور وہ تھا تبیین دین۔ رسول اللہ نے خوب دین کی وضاحت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اتنی وضاحت کی اور اس خوبصورتی سے تبیین کی کہ بت چھوڑنا، موروثی دین چھوڑنا، آبائی دین چھوڑنا، قبائلی دین چھوڑنا بہت آسان ہو گیا، وہ جو آج نہیں چھوٹتا۔ آج کے قبیلوں سے قبائلی دین نہیں چھوٹتا، موروثی دین نہیں چھوٹتا۔ کیوں نہیں چھوٹتا؟ چونکہ دین کی تبیین نہیں ہے۔ ہو جائے یہ سب کچھ ترک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ دین کو واضح سمجھیں اور وضاحت کے ساتھ دین کو قبول کریں انشاءاللہ۔